مریم ایک تنہا لڑکی تھی۔ اس کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ اپنی بوڑھی دادی کے ساتھ کھارا در کے ایک اپارٹمنٹ میں رہتی تھی۔ یہ اپارٹمنٹ ایک پرانی سی بلڈنگ میں واقع تھا۔ مریم ٹاور کے علاقے میں ایک آفس میں جاب کرتی تھی۔ یہ ایک رات کا ذکر ہے، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی اور مریم اپنے بستر میں لیٹی کتاب پڑھ رہی تھی۔ بارش تیز ہونا شروع ہو گئی۔ بادلوں کی گڑگڑاہٹ کی آواز ماحول میں ایک عجیب قسم کا خوف کا احساس دلا رہی تھی۔ وہ اپنی کتاب میں مگن تھی کہ اچانک اسے اپنے اپارٹمنٹ کے نیچے والی منزل سے ایک عجیب سی آواز سنائی دی۔ یہ آواز کسی بھاری چیز کی کھسکنے کی آواز تھی، جیسے کہ کوئی فرنیچر کو حرکت دے رہا ہو۔ مریم نے سوچا کہ شاید یہ آواز بارش کے باعث تھی، لیکن یہ مسلسل جاری رہی۔ وہ آوازوں کی طرف دھیان دیتی رہی اور انہیں واضح کرنے کی کوشش کی۔ آوازیں کبھی اونچی ہو جاتی تھیں اور کبھی مدھم ہو جاتی تھیں۔ اس نے اپنی کتاب کو بند کیا اور اپنے موبائل سے موسیقی چلانے کی کوشش کی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وہ آوازیں ابھی بھی سنائی دے رہی تھیں۔ مریم نے دیکھا کہ اس کی دادی سو چکی ہیں۔ مریم کو معلوم تھا کہ نیچے والا اپارٹمنٹ خالی ہے۔ مریم نے ہمت کر کے اپارٹمنٹ کے دروازے کو کھولا اور نیچے والی منزل کی طرف جانے کے لیے سیڑھیوں پر پہنچی۔ سیڑھیاں اندھیری اور خوفناک تھیں اور وہ ہر قدم پر احتیاط کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ نیچے پہنچی، آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اسے لگا کہ یہ شاید اس کا وہم تھا۔ وہ واپس اوپر جانے لگی کہ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ مریم نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور ایک دروازہ جو کہ نیچے والی منزل میں تھا اور بند تھا، زور سے کھل گیا۔ دروازے کے پیچھے اندھیرا تھا اور کوئی حرکت نہیں تھی۔ وہ دروازے کے قریب آئی اور اندر جھانکا۔ اندر کچھ نظر نہیں آیا۔ اچانک ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا۔ مریم نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ یہ ایک پرانا کمرہ تھا جو شاید کبھی اسٹور کے طور پہ استعمال ہوتا تھا۔ کمرے میں پرانے بکسے اور ٹوٹا ہوا فرنیچر رکھا تھا۔ مریم اپنے ساتھ ایک ٹارچ بھی لے کے آئی تھی۔ اس نے جب ٹارچ جلائی اور کمرے کی تلاشی لینے لگی تو اس نے دیکھا کہ کمرے میں جو پرانے باکس رکھے ہیں ان کے کھسکنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ ایک بکسے کے قریب پہنچی تو اس نے دیکھا کہ بکسے کے اوپر ایک بھاری چیز رکھی ہوئی ہے۔ جب مریم نے اسے ہٹانے کی کوشش کی تو اسے اندازہ ہوا کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن جب وہ زور لگا کر اس چیز کو ہٹانے میں کامیاب ہوئی اور بکسے کا ڈھکن کھولا تو اس نے دیکھا بکسے کے اندر کچھ پرانے کپڑے اور کاغذات تھے۔ جیسے ہی اس نے کپڑے ہٹا کر بکسے کی تہہ میں دیکھا، اسے ایک چھوٹا سا پاؤچ نظر آیا۔ پاؤچ میں کچھ وزنی چیزیں تھیں۔ مریم نے پاؤچ کو کھولا اور دیکھا کہ اس کے اندر ایک پرانا سونے کا لاکٹ تھا۔ یہ لاکٹ دیکھ کر مریم کو عجیب سا احساس ہوا۔ اس نے سوچا کہ یہ لاکٹ کس کا ہو سکتا ہے اور یہاں کیسے آیا۔ وہ لاکٹ کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اوپر جانے کا فیصلہ کرنے لگی کہ اچانک اسے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ پیچھے مڑی لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ وہ اپنے اپارٹمنٹ کی طرف بھاگی۔ اپنے اپارٹمنٹ میں داخل ہو کر اس نے دروازہ بند کر لیا۔ لاکٹ کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر سوچا کہ اس کا کیا کرنا چاہیے۔ خیر، وہ اپنے بستر پر لیٹ کر سو گئی۔ رات کے دوسرے پہر مریم کو عجیب خواب آنے لگے۔ خواب میں وہی لاکٹ نظر آیا اور اس کے پیچھے ایک سایہ تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اگلے روز مریم نے اپنی دادی کو پورا قصہ سنایا۔ اب یہ روز کا معمول ہو گیا تھا۔
وہ ہر رات خوابوں میں بھاگتی رہتی اور وہ سایہ اس کا پیچھا کرتا رہتا۔ اسے لگا کہ یہ لاکٹ منحوس ہے اور اسے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا۔ اگلے دن مریم نے لاکٹ کو اپارٹمنٹ کے قریب ایک پرانے گٹر میں پھینک دیا۔ وہ سوچتی تھی کہ شاید اس طرح وہ خوابوں سے نجات پا لے گی، لیکن وہ غلط تھی۔ رات کو اسے دوبارہ وہی آوازیں سنائی دینے لگیں، وہی بھاری چیز کے کھسکنے کی آواز۔ وہ دوبارہ نیچے گئی، لیکن اس بار اسے دروازہ بند ملا۔ وہ جیسے ہی اپنے اپارٹمنٹ میں واپس آئی، اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف بھاگی، لیکن وہ سایہ پہلے سے وہاں کھڑا تھا۔ اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن اس کے اپارٹمنٹ کا دروازہ لاک ہو چکا تھا۔ وہ پلٹی اور سایہ نے آگے بڑھ کر اسے پکڑ لیا۔ اس رات کے بعد کسی نے مریم کو دوبارہ کبھی نہیں دیکھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اپارٹمنٹ منحوس تھا، لیکن کچھ کا کہنا تھا کہ اس سائے اور لاکٹ کا آپس میں گہرا تعلق تھا۔ اور آج بھی جب بارش ہوتی ہے تو وہی کھسکنے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، جیسے کہ کوئی دوبارہ لاکٹ کو تلاش کر رہا ہو۔ Dear viewers, if you like to watch this kind of stories, do subscribe, like and share our channel. Thank you.